بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم محترم ناظرین۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ ایک رات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس تھے۔ آپ نے چادر رکھی اور جوتے مبارک اتارے، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کروٹ کے بل لیٹ گئے۔ بس آپ اتنی ہی دیر لیٹے ہوں گے کہ جتنی دیر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ گمان کیا ہوگا کہ میں سو گئی ہوں۔ جب آپ نے یہ خیال فرمایا کہ میں سو گئی ہوں، آپ نے نہایت آہستگی سے اپنی چادر اٹھائی اور نہایت آہستہ سے جوتے پہنے اور دروازے سے باہر نکلے۔ نہایت نرمی اور آہستگی کے ساتھ دروازے کو بند کیا تو میں نے بھی اپنے آپ کو ڈھانپا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے چلنے لگی، یہاں تک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جنت البقیع میں پہنچ گئے۔ پھر آپ کافی دیر تک کھڑے رہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 مرتبہ اپنے ہاتھوں کو اٹھایا۔ پھر آپ تیزی سے لوٹے اور میں بھی تیزی سے گھر کی طرف پلٹی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے گھر پہنچ گئی۔ میں لیٹی ہی تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں داخل ہو گئے اور مجھے پیار سے فرمایا، اے عائشہ، تم گھبرائی ہوئی اور بے چین کیوں ہو؟ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ میں نے عرض کیا، کوئی بات نہیں ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تم مجھے بتاتی ہو یا لطیف الخبیر ذات مجھے خبر دے۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہا نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں، اور آپ نے سارا ماجرا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو سنا دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ سایہ تمہارا ہی تھا جو میں نے اپنے آگے دیکھا تھا۔ میں نے عرض کیا، جی ہاں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا تم یہ گمان کرتی ہو کہ اللہ اور اس کا رسول تمہارے ساتھ کوئی ناانصافی کریں گے؟ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے عرض کیا، لوگ جتنا بھی کسی بات کو چھپا لیں لیکن اللہ تعالیٰ اس بات کو جانتا ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں، میرے پاس حضرت جبرائیل علیہ السلام اس وقت آئے تھے جب تم نے مجھے دیکھا تھا۔ بس انہوں نے مجھے پوشیدگی اور آہستہ سے آواز دی اور میں نے بھی انہیں آہستہ سے جواب دیا تاکہ تمہیں خبر نہ ہو۔ جب میں نے یہ سمجھا کہ تم سو چکی ہو تو میں نے تمہیں جگانا مناسب نہ سمجھا، اور یہ کہ کہیں تمہیں جگانے سے تم خوف زدہ نہ ہو جاؤ۔ بس جبرائیل علیہ السلام نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ آپ کا رب آپ کو یہ حکم دیتا ہے کہ جنت البقیع میں دفن ہونے والوں کے پاس جائیں اور ان کے لیے دعائے مغفرت فرمائیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم ان کے لیے کیسے دعا کریں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم یوں کہو، ترجمہ، سلامتی ہو مومن مسلمان مردوں اور عورتوں پر جو ان گھروں میں رہتے ہیں، یعنی قبروں میں دفن ہیں، اور اللہ تعالیٰ رحم فرمائے ہم میں سے ان لوگوں پر جو موت میں ہم سے سبقت لے گئے، اور ان پر بھی جو ان کے پیچھے رہ گئے، یعنی زندہ ہیں، اور بے شک ہم ایک دن انشاءاللہ تم سے ملنے والے ہیں، یعنی ہم بھی موت کا ذائقہ چکھ لیں گے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ایک مرتبہ اپنی سیر و سیاحت میں تھے کہ انہوں نے ایک بلند پہاڑ کی طرف دیکھا۔ اس پہاڑ کی چوٹی پر ایک ایسا سخت پتھر دیکھا جو دودھ سے زیادہ سفید تھا اور اس کے ارد گرد پھرنے لگے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان کے پاس وحی بھیجی، اے عیسیٰ علیہ السلام، جو کچھ تم دیکھ رہے ہو، کیا میں اس سے بھی زیادہ تعجب کی بات تمہارے واسطے ظاہر اور بیان نہ کروں؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، ہاں میرے رب،
اس کے بعد وہ پتھر شک ہوا اور اس سے ایک ایسا بزرگ ظاہر ہوا جس کے بدن پر بال کا کرتا تھا اور اس کے ہاتھ میں سبز چھڑی تھی اور اس کی آنکھوں کے سامنے انگور تھے اور وہ کھڑا نماز پڑھ رہا تھا۔ پس حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ان سے فرمایا، اس پتھر میں کب سے اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے ہو؟ اس نے کہا 400 برس سے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا، اے میرے اللہ، کیا میں کہہ سکتا ہوں کہ تو نے کوئی مخلوق اس سے افضل پیدا کی ہے؟ پس اللہ تعالیٰ نے ان پر وحی نازل کی، بے شک محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں اگر کسی نے شعبان کا مہینہ پایا اور اس نے 15ویں شعبان کی رات کو نماز پڑھی تو اس کی یہ عبادت میرے نزدیک اس 400 برس کی عبادت سے افضل ہے۔ اس کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کہا، اے کاش میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں ہوتا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب شعبان کی 15ویں شب ہو تو رات کو قیام کرو اور دن کو روزہ رکھو، کیونکہ اللہ تعالیٰ اس رات غروب آفتاب سے ہی آسمان دنیا کی طرف متوجہ ہوتا ہے اور فرماتا ہے، کون مجھ سے مغفرت طلب کرتا ہے کہ میں اس کی مغفرت کروں؟ کون مجھ سے رزق طلب کرتا ہے کہ میں اس کو رزق دوں؟ کون مبتلا مصیبت ہے کہ میں اسے عافیت دوں؟ اس طرح صبح تک ارشاد ہوتا رہتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شعبان کی 15ویں رات حضرت جبرائیل علیہ السلام میرے پاس آئے اور کہا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اپنا سر مبارک اٹھا کر آسمان کی طرف دیکھیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھ کر فرمایا کہ یہ رات ہے۔ تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہا کہ یہ ایسی رات ہے کہ اس میں اللہ تعالیٰ رحمت کے 300 دروازے کھولتا ہے اور ایمان والوں کی بخشش فرما دیتا ہے، سوائے مشرک، کاہن، زانی اور جادوگر کے، کہ وہ جب تک اپنے گناہوں سے سچی توبہ نہ کریں۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بہشت کے دروازوں کو کھلا پایا اور یہ دیکھا کہ پہلے دروازے سے فرشتہ ندا کر رہا ہے کہ اس رات رجوع کرنے والوں کے لیے خوشخبری ہے۔ دوسرے دروازے کا فرشتہ آواز دیتا ہے کہ اس رات سجدہ کرنے والوں کے لیے خوشخبری ہے۔ تیسرے دروازے والا پکارتا ہے کہ اس رات دعا کرنے والوں کے لیے خوشخبری ہے۔ چوتھے دروازے کا فرشتہ اعلان کرتا ہے کہ آج اللہ کا ذکر کرنے والوں کے لیے خوشخبری ہے۔ پانچویں دروازے کا فرشتہ کہتا ہے کہ اللہ کے خوف سے رونے والوں کے لیے خوشخبری ہے۔ چھٹے دروازے پر فرشتہ کہتا ہے کہ آج صاحب ایمان کے لیے خوشخبری ہے۔ ساتویں دروازے کا فرشتہ پکارتا ہے کہ ہے کوئی سوال کرنے والا کہ اس کا سوال پورا کیا جائے۔ آٹھویں دروازے والا فرشتہ پکارتا ہے کہ ہے کوئی بخشش طلب کرنے والا تاکہ اس کی بخشش کر دی جائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ پھر میں نے حضرت جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا کہ بہشت کے دروازے کب تک کھلے رہیں گے؟ تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہا کہ رات شروع ہونے سے صبح ہونے تک کھلے رہیں گے۔ پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہا کہ اللہ تعالیٰ اس رات میں آپ کی امت سے بنو کلب کی بکریوں کے بالوں کے برابر گناہگاروں کو دوزخ کے عذاب سے نجات دیتا ہے۔ اللہ اکبر۔ ناظرین، یہاں میں آپ کو ایک چھوٹا سا واقعہ سنانا چاہتی ہوں۔ ایک دفعہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ایک مقام پر تشریف فرما تھے، آپ کے چند ساتھی بھی ساتھ تھے کہ ایک دم ایک شخص حیرانی اور پریشانی اور بدحواسی کے عالم میں ظاہر ہوا اور عرض کرنے لگا، حضور، میں نے آج صبح کے وقت ایک نہایت بھیانک خواب دیکھا، نہ جانے میرے ساتھ کیا پیش آنے والا ہے، خدا کے لیے میری مدد فرمائیں۔ میں نے خواب میں دیکھا کہ میں ایک جنگل میں ہوں، اچانک ایک شیر کے دھاڑنے کی آواز سن کر بھاگنے لگا۔ بھاگتے بھاگتے میں ایک کنویں کے قریب پہنچا ہی تھا کہ کیا دیکھتا ہوں کہ ایک خوفناک شیر میرا پیچھا کرتا ہوا آ رہا ہے۔ میں نے دیکھا کہ ایک درخت کی جڑیں اس کنویں میں لٹک رہی ہیں۔ میں شیر سے بچنے کے لیے اس درخت کی جڑ کو پکڑ کر کنویں میں اترنے لگا۔ اتنے میں شیر
کنویں کے منہ پر آ گیا۔ وہ نہایت غصے میں مجھے اوپر سے گھورنے لگا۔ شاید وہ اس انتظار میں تھا کہ میں اوپر آؤں تو وہ مجھے اپنا لقمہ بنائے۔ یہ اندازہ لگانے کے لیے کہ کنویں میں کتنا پانی ہے، میں نے جو نیچے نگاہ ڈال لی تو لرز اٹھا، کیونکہ وہ کنواں خشک تھا۔ اس میں پانی کی بجائے ایک نہایت خوفناک اژدھا تھا جو منہ پھاڑے اس انتظار میں تھا کہ میں نیچے اتروں اور وہ مجھے ہڑپ کر لے۔ کنویں کے منہ پر شیر اور تہہ میں خوفناک اژدھا، دونوں مجھے نگلنے کے لیے تیار۔ یا خدایا، میں کیا کروں؟ درخت کی چڑھ کی ایک شاخ ہی میرا واحد سہارا تھی۔ میں نے اسے مضبوطی سے تھام لیا اور تقدیر کے فیصلے کا انتظار کرنے لگا۔ اتفاقاً تھوڑی دیر بعد جب میں نے نگاہ اٹھائی تو ایسا منظر دیکھ کر میں کانپ اٹھا اور موت میری آنکھوں کے سامنے ناچنے لگی۔ کیا دیکھتا ہوں کہ ایک سفید اور سیاہ پرندہ ہے، دونوں کنویں میں لٹکی ہوئی اس جڑ کو کتر رہے ہیں۔ اب میری موت یقینی تھی، کیونکہ جس تیزی سے اس شاخ کو وہ پرندے کتر رہے تھے، بہت جلدی وہ شاخ ٹوٹ جاتی اور میں دھڑام سے اژدھے کے منہ میں چلا جاتا۔ امید کی نبض ڈوبنے لگی اور میں سخت اضطراب میں تھا کہ میری آنکھ کھل گئی۔ جسم پر لرزہ طاری تھا اور سارا بدن پسینے میں شرابور۔ حضور، میں بھاگا بھاگا آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں، خدا کے لیے مجھے نا امید نہ فرمائیے۔ اس خواب کی تعبیر بتلائیے، کون سی مصیبت آنے والی ہے؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی آنکھیں اس خواب کو سن کر چمک اٹھی۔ فرمایا، یہ خواب نہیں، حقیقت ہے، مگر افسوس کہ تم لوگ خواب کو حقیقت اور حقیقت کو خواب سمجھنے کے عادی ہو۔ وہ فرشتہ اجل ہے جو ہر وقت تیری گھات میں لگا ہوا ہے۔ درخت کی جس جڑ کو پکڑ کر تو لٹکا ہوا تھا، وہ تیرا تار حیات ہے، اور وہ دو سفید اور سیاہ پرندے دن اور رات ہیں جو تیری زندگی کی مہلت کو کم سے کم کرتے جا رہے ہیں۔ کنویں کی تہہ میں جو اژدھا منہ کھولے ہوئے تجھے نگل لینے کے انتظار میں تھا، یہ اژدھا نہیں، تیری قبر ہے، جس میں ایک نہ ایک دن گر جانا ہے۔ حقیقت کو خواب سمجھنے والوں، اب بھی ہوش میں آؤ۔ اللہ اکبر۔ میرے بھائیوں، یہ دنیا فانی ہے، اس میں کوئی بھی سدا رہنے کے لیے نہیں آیا۔ جتنا ہو سکے نیک اعمال کرو، کسی کا دل نہ دکھاؤ، کسی کو دھوکہ نہ دو، کسی کے اوپر تہمت نہ لگاؤ، اپنے اعمال ایسے ہی ضائع نہ کرو۔ اللہ کی طرف رجوع کرو اور 5 وقت کی نماز باجماعت ادا کرو، پھر دیکھو تمہاری زندگی کیسے گزرتی ہے۔ اللہ پاک ہمیں بہتر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ پاک میری اور آپ کی بخشش فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ ناظرین، کمنٹ باکس میں اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور ٹائپ کریں۔ جزاکم اللہ خیرا کثیرا۔